جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے۔ رات گئے پاکستان کے یزیدی فرعونی حکمرانوں نے پٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 137 روپے 23 پیسے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 184 روپے 49 پیسے اضافہ کر کے ثواب دارین حاصل کیا ہے۔ غریب کا کچھ عمر نکال دیا ہے، کیما بنا دیا ہے۔ میرے پاکستانیوں، آپ اپنے ضمیروں کو سلا کر جیو۔ احتجاج نہیں کرنا، ان حکمرانوں کے سامنے اپنا سر تسلیم ہمیشہ خم رکھنا ہے، اس سے ثواب دارین حاصل ہوگا۔ انتہائی دکھوں بہت ہی خاص ولاگ ہے، آپ کی آواز بنوں گا، آپ کی امنگوں کی ترجمانی کروں گا، آپ کو کچھ ایسے حقائق بتاؤں گا جو ٹٹو صحافی اور ٹٹو یوٹیوبر آپ کو نہیں بتا رہے۔ اس لیے اس ولاگ کو آخر تک دیکھیے گا۔ میرا آپ سے یہ گلہ بھی ہے، بعض دوست اعتراض کرتے ہیں، کرٹک بنتے ہیں، کرٹیسائز تو کرتے ہیں، پورا ولاگ دیکھتے نہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ مکمل ولاگ دیکھیں، اس کے بعد آپ مجھ پہ بھی اعتراض کریں۔ اگر آپ مجھ سے ایگری نہیں کرتے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں حقائق آپ کو نہیں بتا رہا، تو اس کے بعد مجھے گالیاں دے کر ثواب دارین حاصل کر لیں۔ وقت کے یزیدوں، ان فرعونوں نے میری جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات ظاہر کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بلکہ چھوٹا موٹا کمنٹ بھی لکھ دیا کریں۔ میں آپ کا تھینک فل ہوں گا۔ جی میرے دوستو، بغیر کسی توقف کے اپنے موضوعات پر آتا ہوں۔ آخر میں آپ کو انور مقصود صاحب کی ایک چھوٹی سی نظم بھی سناؤں گا، ایسی نظم جس نے انور مقصود جیسے آدمی کو، ادبی آدمی کو، اس ملک کا ایک انٹلیکچوئل میں اسے کہتا ہوں، اسے بھی جیل کی یاترا کرائی۔ لیکن آپ کو شاعری، آپ کے ادبی اور جمالیاتی ذوق کے لیے جو سناؤں گا وہ آخر میں سناؤں گا، پہلے اپنے موضوعات پر بات کروں گا۔ جمعرات کو وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور وزیر خزانہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کا اعلان کر کے ثواب دارین حاصل کیا۔ حکومت نے ایک مہینے کے عرصے میں یہ دوسری مرتبہ پاکستان میں پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ اس سے قبل 4 مارچ کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ پہلے ہی کر چکے تھے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کی وجہ سے اب نئے ہرمز کے ذریعے تیل اور گیس کی فراہمی میں کچھ رکاوٹیں یقیناً آئی ہیں، اور عالمی سطح پر بھی آئل پرائسز میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ لیکن جو تماشا پاکستان میں ہوا ہے، ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوا۔ دنیا کے دوسرے ملکوں، پڑوسی ملکوں کی تفصیل بھی میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ اچھا، بعد میں آخر میں پنجاب میں مریم نواز نے گوبر ٹیکس بھی لگایا ہے، اس پر بھی بات کروں گا، لیکن وہ آخر میں کروں گا۔ گوبر ٹیکس پر بھی بات کروں گا۔ یہ ولاگ معمول کے ولاگ سے ہو سکتا ہے تھوڑا لمبا ہو جائے، لیکن ہے بڑا دلچسپ، آپ نے دیکھنا مکمل ولاگ ہے۔ ایک بار پھر میں آپ کو کہتا ہوں، چھوڑ کے نہیں جانا، جمے رہو۔ اچھا، اس جنگ کی ابتدا کے بعد اب تک پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں 80% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 87% کا اضافہ ہوا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں کچھ ذرا پڑوسی ملکوں کے حالات بھی رکھتا ہوں۔ یہ جنگ جو شروع ہوئی ہے، پوری دنیا متاثر ہوئی ہے۔ امریکہ میں بھی پرائسز میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، نیئر اباؤٹ 3%۔ امریکہ جو کہ یہ جنگ لڑ رہا ہے، ایران میں بالکل اضافہ نہیں ہوا، ایران کی اپنی پروڈکٹ ہے۔ انڈیا میں پیٹرول کی پرائسز میں 15 روپے اضافہ ہوا ہے۔ کل اضافہ جو انڈیا میں ہوا ہے 15 روپے اضافہ ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی تقریباً 15 یا 16 روپے، ایسے ہی نیپال میں ہے، ایسے ہی فلپین میں ہے۔ میں نے سارے ملکوں کی پرائسز چیک کی ہیں۔ انڈونیشیا میں، ملیشیا میں بالکل اضافہ نہیں ہوا۔ ٹرکی میں 4 to 5%، 4.5% ہوا ہے۔ یہ سارے ملکوں کے میں حقائق آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے پاکستانیوں، ذرا پہلے دوسرے ملکوں کو دیکھ لو۔ غریب ملکوں میں، افریقہ کے ملکوں میں بھی اس طرح کا اضافہ نہیں۔ میں نے ایتھوپیا کا دیکھا، میں نے سوڈان کا دیکھا، الجیر کا دیکھا، الجیریا، موروکو، موریتانیہ، گھانا، غریب ملک ہیں۔ ان ملکوں میں بھی کسی بھی ملک میں ہوا ہے 3% سے لے کر 10% تک اضافہ ہوا ہے۔ اس سے زیادہ اضافہ اگر ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔
انڈیا میں 15 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اب ذرا اپنے قلم نکالیے یا کیلکولیٹر نکالیے۔ عمران خان صاحب جب اس ملک سے وہ حکمران تھے 148 روپیز پر لیٹر تھا، 148 روپے پیٹرول کی پرائس تھی۔ آج یہاں پر پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز کے اس اضافے کے بعد قیمت جو بنتی ہے وہ 400 کتنے روپے ہے، 450 500 کے قریب جا رہی ہے، اور ڈیزل کی قیمتیں 500 کو بھی کرا، 458 اور 520 ہے میرے خیال میں، 520 روپے تک چلی گئی ہے۔ جب عمران خان کے دور حکومت میں 148 روپے یہ قیمت تھی، عمران خان کے دور حکومت میں کورونا آیا تو قیمتیں فوراً عمران خان کے دور میں بڑھ کر 160 روپے پر چلی گئی تھی پر لیٹر پر۔ تو پورے پاکستان میں عمران خان کے خلاف یہی حکمران، یہی یزید، یہی فرعون جو اس وقت اپوزیشن میں تھے، مولانا فضل الرحمان، میاں محمد شریف شہباز، میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ 3 سال پہلے کا، سارے کے سارے احتجاج میں نکل گئے۔ بیہودہ لینگویج، اگر پیٹرول کی قیمت بڑھے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، وہ مریم نواز کے کلپس آج موجود ہیں، مریم اورنگزیب کے اور شہباز شریف نے کہا ہے فوراً قیمتیں 70 روپے کم کی جائیں، فوراً قیمتیں 70 روپے کم کی جائیں، اور عمران خان نے 160 روپے سے پھر قیمتیں بعد میں گھٹائیں، 160 روپے سے گھٹائیں، اور جب عمران خان گیا تو 148 روپے قیمت تھی پیٹرول کی۔ اب قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ 300 روپے، 90% سے اوپر کا اضافہ ہوا ہے۔ مطلب ہے 2 اضافے ہوئے ہیں، وہ 55 روپے وہ لگائیں اور 125 روپے یہ لگائیں، ٹوٹل 200 روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے، بلکہ 300 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے ان 3 سالوں میں پاکستان میں پیٹرول پرائس میں۔ افسوسناک بات یہ ہے، حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام خاموش، مولانا فضل الرحمان خاموش، اپوزیشن خاموش، ایک پی ٹی آئی نے، ایک عمران خان کی جماعت نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور اب اگر ان کی مہنگائی پر بات کریں تو آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کر رہے ہیں، انہیں عوام سے پی ٹی آئی کو کوئی ہمدردی نہیں۔ بابا میری بات سنو میرے پاکستانیوں، عمران رہا ہو یا قید، دیکھیں اس بات سے متاثر آپ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، مجھے اس سوال کا جواب دیجئے۔ آپ 500 روپے پیٹرول، 500 سے اوپر ڈیزل کی قیمت 550 کو پہنچ گئی ہے، آپ آگے اور ٹیکے لگیں گے، اس کا جواز کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اب ذرا انٹرنیشنل مارکیٹ کی طرف بھی دیکھ لیں۔ عمران خان صاحب جب اس ملک میں پاکستان کے عوام کو 148 روپے پیٹرول دے رہے تھے، اس وقت پیٹرول کی پرائسز میں کرونا کی وجہ سے ایک ریکارڈ اضافہ ہوا تھا، اور پیٹرول کی پرائس اس جنگ میں اتنا اضافہ نہیں ہوا۔ پر بیرل پیٹرول کی قیمت $128 تک گئی تھی، $128 کی جب تھی پیٹرول کی پر بیرل پرائس تھی، تو پاکستان میں پر لیٹر پیٹرول کی قیمت تھی 148 روپے، اور ان کو مروڑ اٹھتے تھے، یہ احتجاج کرتے تھے۔ آج پیٹرول کی پرائس $108 ہے، آج کی پرائس ہے $108، $108 ہے، سستا ہے پیٹرول دنیا میں، اور پاکستان میں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پاکستان میں پر لیٹر پیٹرول کی پرائس جس پہ پیٹرول خریدا جاتا ہے آج بھی 60 روپے ہے، صرف 60 روپے ہے۔ اس کے بعد اس کی کیریج کے اخراجات ہیں، آئل لے آنے کے اخراجات ہیں، تو ان کو اگر سب شامل 60 روپے کے ساتھ اگر 60 روپے آپ اور جمع کریں تو وہ ہو جائیں گے 120 روپے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ٹرانسپورٹیشن کے چارجز وغیرہ یہ کریں کر کے تو بالکل 150 روپے کا پیٹرول آرام سے پاکستان میں آج بھی بیچ کر ثواب دارین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ اوپر کے پیسے جو ہیں
یہ پیسے مریم نواز کا جو نیا نویلا طیارہ ہے اس میں بھی پٹرول ڈلے گا. مریم کے قافلے کے ساتھ 150 گاڑیاں جاتی ہیں، یہ اس پہ یہ سارا پیسہ کرپشن کی نظر ہے. آپ کا خون نچوڑ کے، آپ کا کچومر بنا کے، اس ملک کے غریب کا جنازہ نکال کے، یہ سارا اضافی پیسہ میرے پاکستانیوں آپ سے لیا جا رہا ہے. اور اس پیسے سے حکمرانوں کی عیاشیاں ہیں، زرداری کی عیاشیاں ہیں، نواز شریف کی عیاشیاں ہیں، شہباز شریف کی، اور آپ کے حافظ منیر کی عیاشیاں ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ وہ حکمران اگر آپ کے ہوں گے جن کی عوام میں جڑیں نہیں ہوں گی، جبراً آپ پر مسلط کیے جائیں گے، تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں. دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. دنیا میں جو اچھے حکمران ہوتے ہیں میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، وہ اپنے ملک میں بہتری لانے کے لیے کام کرتے ہیں. دنیا کی اچھی فوجیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے جنگیں لڑتی ہیں. دنیا کے ملکوں میں عدالتیں اپنے عوام کو انصاف دیتی ہیں. پاکستان میں عدالتیں اس ملک میں اپنے لوگوں کو انصاف دے رہی ہیں. اگر عمران خان جیسا شخص ہے، اس کے کیسز ہیں، انصاف دینا تو دور کی بات، عدالتیں اس کے کیس سننے سے انکاری ہیں. انہیں پتہ ہے کیس عدالت میں آئے گا تو عمران خان کو سزا دینے کا کوئی جواز ان کے پاس ہے نہیں. جتنے کیسز ہیں سارے بوگس، 250 کیسز سارے بوگس. لہذا کیسز ہی نہ لگنے دو. یہ کون کر رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں. ان کھٹ پتلیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک شخص ہے، ایک ادارہ ہے جس نے اس ملک کا ملجا میٹ کر کے رکھ دیا ہے. اب وہ ادارہ سینسٹیو ادارہ ہے. پاکستان کا دفاع بہت امپورٹنٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ادارے کی عزت ہو، اور اس ادارے کے جو سربراہان ہیں، عام سپاہی ہے آرمی کا، فوج کا، اس بیچارے کا کوئی، وہ تو ہمارا بچہ ہے. وہ تو معاذ جنگ میں جان دیتا ہے، سینے پہ گولیاں کھا کے شہید ہوتا ہے. اچھا، آپ نے کبھی سنا کسی جرنیل کا بیٹا بھی وہ جام شہادت نوش اس نے کیا ہو؟ کسی پاکستان کے جرنل نے آرمی سے، ایئر فورس سے، نیوی سے، ایک راشد منہاس اور کچھ اور بھی ہیں. اس کے علاوہ آپ جرنیلوں کے بیٹوں کی میں بات کر رہا ہوں. وہ جنرل کا بیٹا نہیں تھا جن کو آپ جو بارڈر میں جا کر گولیاں، وہ عام لوگ ہوتے ہیں. کسی جنرل کو بھی کبھی جام شہادت نوش کر لینا چاہیے نا. یہ جام شہادت نوش نہیں کریں گے، یہ پاکستان کے عوام کو ماریں گے. 9 مئی کا بہانا، فلاں بہانا، یہ سارے کھٹ پتلی تماشے ہیں میرے پاکستانیوں. آپ یقین کیجئے کھٹ پتلی تماشے ہیں، اور یہ اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پاکستان کے عوام کو مار کر ان پر جبراً حکومت کر رہے ہیں. میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا. اگلے ولاگ میں ڈاکٹر مارانگ بلوچ کی بات کروں گا. کہاں ہے ڈاکٹر مارانگ بلوچ؟ یار، اس ملک کی ایک بیٹی ہے، وہ بلوچستان سے احتجاج کرنے آئی. اس کے ساتھ اسلام آباد میں سردی کے موسم میں واٹر کینن سے ان پر اپنی بیٹیوں پر، آج وہ 1 سال سے ہے. تو میرے پاکستانیوں، اس کے لیے آواز بھی اٹھنی بند ہو گئی ہے. پاکستان کے میڈیا پر ڈاکٹر مارانگ بلوچ کا آج نام ہی کوئی نہیں لے رہا. اچھے تھے، برے تھے، سعد رضوی، وہ خادم رضوی کے بیٹے انس رضوی، مرید کے میں پتہ نہیں ہے 500، پتہ نہیں ہے 1000 کتنے لوگوں کو مار دیا گیا. اس ملک کے وہ شہری تھے. لاشوں کا بھی کے اوپر سے بھی وہ گاڑیاں، بختر بند گاڑیاں گزاری گئیں. ہمارا ضمیر نہیں جاگتا. ہم نہیں جاگتے، ہم اٹھتے نہیں، ہم بولتے نہیں. مرنا تو ویسے بھی ہے. تو یار، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. اگر اس حوالے سے پاکستان کے عوام کے رویے کی طرح جب میں دیکھتا ہوں تو کبھی امید کی کرن بھی پیدا ہوتی ہے، اور میں سخت مایوس ہوتا ہوں. بنگلہ دیش کا نوجوان نکلا. میرے نوجوانوں، میرے پاکستانیوں، میرے بچوں، میرے طالب علموں، میں ایز اے بینگ ٹیچر آپ کو کہتا ہوں، بنگلہ دیش میں ایک انتہائی پرامن انقلاب آیا ہے، اور ایک تاریخی انقلاب آیا ہے. ہم سے ان کی اکانومی بہت بہتر ہے. اس سال بنگلہ دیش انڈیا کو کراس کرنے لگا ہے، انڈیا سے بھی آگے جا رہا ہے، اور اس وقت ایشیا کی دوسری فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے بنگلہ دیش کی، جسے
ذوالفقار علی بھٹو نے جن کو گلیاں دے کر اپنے سے الگ کیا تھا وہ ہمارے بھائی تھے. تو ان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے. کس وجہ سے؟ ان کے عوام نکلے ہیں, ان کے بچے نکلے ہیں. تو یہ میرے نوجوان, خاص طور پر جو نوجوان ہیں, جو بچے ہیں, یہ ملک آپ کا فیوچر ہے, آپ کا مستقبل ہے, اور آپ نے اس ملک کو سنبھالنا ہے. آپ نہیں نکلیں گے تو ٹھیک ہے, پھر یہ نظام چلتا رہے گا. میں نے کہا تھا آپ کو کچھ اشعار بھی سناؤں گا. اب میں ختم کرنے سے پہلے نیکسٹ ولاگز میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ذرا مریم نواز کے حوالے سے بات کروں گا کہ مریم نواز جو ہے, جو گیرج سے کہانی شروع ہو کر وزیر اعلیٰ ہاؤس تک کیسے گئی. مریم نے پنجاب کے عوام کے ساتھ یہ نیکی فرما کر ثواب دارین حاصل کیا ہے. گوبر ٹیکس ہوگا, ایک بھینس پالنے پر 400 روپے گوبر ٹیکس آپ پر, پنجابیوں پر لگے گا. آپ اندازہ کریں, سانس لینے پر بھی اب ٹیکس ہوگا, پانی پینے پر بھی ٹیکس ہوگا, بات کرنے پر بھی ٹیکس ہوگا. خدا کے لیے میرے پاکستانیوں, اس ملک میں اچھا عذاب نہیں آئے گا تو پھر آئے گا کیا؟ اس حوالے سے یہ انور مقصود کی نظم آپ کو سناتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہوں گا. ڈالر اس وقت ہی ملیں گے ہمیں. یہ انور مقصود نے یہ نظم لکھی ہے اور اس کے بعد فوراً اسے پکڑ کے ایک ہفتے تک اس پر تشدد کیا گیا تھا. 90 سال کے قریب, 87 سال اس کی عمر ہے. انہوں نے کیا, ان حکمرانوں نے. انور مقصود نے کیا کہا تھا, میں آپ کو پورا سناتا ہوں. ڈالر اس وقت ہی ملیں گے ہمیں, ڈالر اس وقت ہی ملیں گے ہمیں, زلزلہ آئے یا عذاب آئے. ڈالر اس وقت ہی ملیں گے ہمیں, زلزلہ آئے یا عذاب آئے. اپنے علامہ جاگتے ہی رہے, کس طرح ان کو پھر یہ خواب آئے. ایک چونی نہیں تھی ان کے پاس, ایک چونی نہیں تھی ان کے پاس, جاتی عمرہ سے ایسے نواب آئے. جب بھی چھیڑا ہے مریم کی زلفوں کو, ہر دفعہ ہاتھ میں حذاب آئے. ڈومی سائل تھا ایسا ان کے پاس, یہ سندھیوں کے لیے ہے. ڈومی سائل تھا ایسا ان کے پاس, وہ جہاں بھی پہنچے کامیاب آئے. آئے کچھ ایڈ کچھ شراب آئے. زرداری اور بلاول کے لیے میں کہہ رہا ہوں, آئے کچھ ایڈ کچھ شراب آئے. اس کے بعد آئے احتساب آئے. آئے کچھ ایڈ کچھ شراب آئے, اس کے بعد آئے احتساب آئے. اور ڈالر اس وقت ہی ملیں گے ہمیں, زلزلہ آئے یا عذاب آئے. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور آخر میں ایک بار پھر آپ سے یہ میری گزارش ہوگی, یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, آپ کا اپنا چینل ہے. کچھ دوستوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے, میں انہیں ویلکم کہتا ہوں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. اور بہت سے دوست ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اپنے ویورز اور سبسکرائبر دیکھتا ہوں تو بڑا فرق ہے. کافی سارے دوست مجھے دیکھتے ہیں, سبسکرائب نہیں کرتے. تو یہ آپ کا اپنا چینل ہے, اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, تاکہ سچ کی آواز, حق کی آواز زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچے. میں آپ کا تھینک فل رہوں گا. اس وقت تک اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ, فی امان اللہ.